اچھا، ایک چیز ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے جو ہیں وہ ہم سے محبت بھی کریں، سارے ہمارے کہنا بھی مانیں اور بس جو ہم کہیں وہ بات پوری ہو۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں، جب اگر کسی کو اپنا بنانا ہوتا ہے نا، تو اس کا فرسٹ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی محبت کی مقدار بڑھا لو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نا رشتے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں منافقت۔ تو منافق انسان اللہ تعالیٰ کو کوئی پسند نہیں ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ آج کسی کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں نا برا، بظاہر اپنے آپ کو اچھا شو کر رہے ہیں، یا آپ نے ایک مکھوٹا اپنے دماغ میں بنا لیا ہے کہ یار جو ہم کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، جو اگلا کر رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کو ہمارے اکارڈنگلی چلنا چاہیے، ہمارے تو یہی رولز اور ریگولیشنز ہیں، اور اگر کسی نے ایڈجسٹ ہونا ہے تو اسی طرح سے آ کے ایڈجسٹ ہو جائے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بھی یار مددگار کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے رشتوں کو خریدنا ہے نا، تو اس میں محبت کی مقدار، مخلصی کی مقدار زیادہ کر لیں۔ آپ اگر کسی سے ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں نا کہ کوئی ہمارے لیے ہمارا فلاں رشتہ ہے، یہ کر لے وہ کر لے، تو اس کے لیے سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اگلے بندے سے ایکسپیکٹڈ ہوں کہ یار اب وہ بھی ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترے، بلکہ تب آپ کو ہونا بھی نہیں پڑے گا، وہ انشاءاللہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ وہ انسان جو بھی ہے جس کو آپ نے مخلص ہو کر چلا ہے، جس کو آپ نے بے لوث محبت دی ہے، آپ کی محنت ہوئی ہے نا، تو محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ سوچو کہ یار ہم تو بڑی، یہ تو ہر دھرمی کہلائے گی نا کہ ہم تو بڑے اچھے سے چل رہے ہیں، اگلے بندے کو صحیح چلنا چاہیے، تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ گھاٹے میں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے سراسر اپنے ساتھ تو زیادتی کی ہی کی کہ ایک جو گولڈن رشتہ تھا اسے اپنے آپ سے دور کیا ہوا ہے، یا دور کر دیا اپنے سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی خام خیالی کی وجہ سے کہ جو ہمارے منصوبے ہیں وہ ٹھیک ہے، اگلا بندہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کامیابی آپ کو کبھی بھی نہیں ملتی۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے مت جئیں، اپنے لیے جئیں، اور اپنے رشتوں کو نا جتنا کتنا ہو سکے کیش کروائیں، اور وہ کیش کیسے ہوں گے؟ انہیں اپنا بنائیں، اپنے وسائل بڑھائیں، لیکن اگلے بندے کو جب محبت دیتے ہیں نا تو بغیر کسی ایکسپیکٹیشنس کے اس کو محبت دیں، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو چاہنا ہوتا ہے نا تو اس طرح نہیں چاہتے کہ یہ میرا طریقہ چاہنے کا، ہم تو اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ کسی کو اصل میں محبت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں نا کہ ان کو محبت کی جائے، تو اس وے میں آپ محبت کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تمام رشتوں پہ بات وارد آتی ہے، لیکن اس چیز کی باریکی کو سمجھنا ہمارے لیے نا بے حد ضروری ہے۔ ہم اپنی انا پرستی میں اپنے رشتوں کو کھو رہے ہیں، اور دنیا مکفات عمل ہے۔ اگر آج آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں نا، اس کا دل دکھا رہے ہیں، جانے انجانے جس طرح سے بھی، تو آپ کے اپنے آگے بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ انسان نہ پتہ نہیں کون سی رنگیلیوں میں ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ ہمارے آگے کہاں سے آ رہا ہے۔ ہم اپنی مصیبتوں کو نا ویسے ہی بس مصیبت سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ کسی عوض بھی ہمارے ارد گرد آئی بھی ہے، کسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ہم پہ ڈالا ہوا ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں سوچتے، کیونکہ ہم تو انا کو قائم رکھیں گے نا، ہم انا کو جتوائیں گے، ہم رشتوں کو نہیں جتوائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے اور ان کے آگے رشتے جو ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں نہ کرتے، ان کو ویلیو نہیں کرتے، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں جی بس ہمارا ڈائریکٹ اسی بندے کے ساتھ رشتہ ہے، بس اسی سے بات کریں گے، لیکن جو آگے آپ کے بندے کے آگے چاہنے والے لوگ ہیں نا، آپ ان سے محبت نہیں کریں گے، تو پھر بھی آپ امپرفیکٹ ہیں، پھر بھی آپ نے نا خالص پنا نہیں دکھایا، آپ نے ملاوٹ کر دی محبت میں۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو چاہتے ہیں اور آگے اس کی کوئی چاہت ہوتی ہے، تو ان کو بھی سراہیں، ان کو بھی محبت دیں، ان کو بھی احترام دیں، اپنائیت دیں، لیکن اس وے میں نہیں کہ یہ تو ہمارا اپنا طریقہ ہے تو ہم اسی طریقے پہ چل کے دیں گے۔ ایسے کبھی بھی آپ رشتوں کو جیتیں گے نہیں، آپ اپنے آپ کو بھی ہار دیں گے۔ دیکھیں، ہم سب مخلوقات نا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ نا انصاف کرتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا فلاں بندہ جیت جائے اور یہ ہار جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں توازن قائم ہے، بھلے ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن اگر ہم بڑی مخلصی سے سارے رشتوں کو لے کر چلیں گے نا، اور جو جیسے چاہتا ہے اس کو ویسی محبت دی جائے گی، تو آپ یقین کریں آپ ان ریٹرن محبت ہی حاصل کریں گے۔ وہ اشفاق صاحب فرماتے ہیں نا کہ جب آپ کو کسی چیز کی کمی آ رہی ہو نا، بھلے پھر وہ رزق ہو، وہ محبت ہو، آپ کے کوئی اور مسائل ہوں، تو آپ لوگوں میں نا اس چیز کو بانٹنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو رزق کی کمی ہے تو رزق لوگوں میں بانٹیں، محبت کی کمی ہے تو محبت لوگوں میں بانٹیں، تو آٹومیٹیکلی نیچرلی انشاءاللہ آپ کے آنگن میں بھی بہار ہی کھلے گی، پھول ہی کھلیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ یہ ہماری چاہت کا حصہ بھی بنے، لیکن اس کو اپنے طور پہ اپنے وے میں چلانا چاہتے ہیں، تو یہ رشتوں کی ناکامی ہی ہوتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی آپس میں جڑ کے رہنے میں ہی ہے، اور ایک دوسرے کو وہ محبت دینے میں ہے جو کسی نے کسی کو نہ دی ہو۔ اپنا آپ تھوڑا مار کے نا اگلے کو محبت دینی چاہیے، اپنا لک آزمانا چاہیے کہ یا اللہ میں نے اس چیز پہ محنت کی ہے اور تو مجھے اس کا پھل دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نا کبھی بھی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے کسی کو اتنی بے لوث محبت، بے لوث عزت دی ہو، اور ان ریٹرن آپ کو وہ عزت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ناانصافیاں نہیں کرتا۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ محبت کا احترام کریں، اپنے رشتوں کا احترام کریں، اپنی انا کو نا سائڈ پہ رکھ دیں۔ دنیا وقتی ہے، اس دنیا نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔